میں کورونا کی تیسری لہر کے وار تیز، ایک دن میں ریکارڈ 135 اموات۔ وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 15,754 ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں 4,681 نئے کیسز بھی سامنے آ گئے۔ ملک میں مثبت کیسز کی شرح 9.73% ہو گئی۔ آج سے مارکیٹیں سحری سے شام 6 بجے تک کھلی رکھی جا سکیں گی۔ پاکستان میں آج پہلا روزہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو ماہ صیام کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ رمضان المبارک کی طرح اس بار بھی SOPs پر عمل کیا جائے۔ صورتحال کا مقابلہ متحد ہو کر کرنا ہے، ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ سحر و افطار کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان۔ یکم رمضان کے باعث ملک بھر میں بینک آج زکوٰۃ کی کٹوتی کے لیے بند رہیں گے۔ اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں، امید ہے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بھی ملاقات۔ ملکی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم آج لاہور آئیں گے، سرگودا میں پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے امید نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائے گی، وضاحت کا جواب دینے کی بجائے استعفے دے دیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہماری تحریک اور رفتار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، دوستوں کی واپسی کے لیے انتظار کیا، آئندہ بھی کریں گے۔ افسوس انہوں نے PDM سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ 35 اور 70 سال کی عمر میں فرق ہونا چاہیے، وضاحت طلب کرنا ہمارا حق ہے۔ باپ کو باپ بنانے والی بات انتہائی نامناسب تھی، الفاظ واپس لیں۔ پیپلز پارٹی کا سخت جواب۔ قمر زمان قائرہ کہتے ہیں فضل الرحمان نے ٹھیک باتیں نہیں کی، تلخ باتوں کی شروعات ہماری طرف سے نہیں ہوئی۔ شو کاز بھیجنے والے پیپلز پارٹی اور ANP سے معافی مانگے۔ فواد چودھری پھر سے وزیر اطلاعات بن گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزارت اطلاعات کی ذمہ داری سونپ دی، اطلاعات کے معاملات سنبھالنے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے کہا اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کے لیے ایک بار پھر دعوت دیتے ہیں، مطالبات پر بات ہو سکتی ہے مگر کسی کی ڈکٹیشن ریاست کے حق میں نہیں۔ ابھی دوبارہ رپورٹ ہو رہی ہیں واقعات کہ جی لوگ جو ہے کہیں کوئی جال لگا رہا ہے، کہیں کوئی گارڈز کھڑے کر رہے ہیں، جانوروں کو چھپا رہے ہیں، بچوں کو بند کر رہے ہیں اندر اور تیاری میں لگے ہوئے ہیں پورے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی اس جانور کو مارنے کے باوجود بھی یہ حملے رکے نہیں ہیں۔ اچھا ایسا ہو رہا ہے نا کہ جہاں وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے تمام انتظامات کر رہے ہیں تو وہ کہیں اور جا کے حملہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہاں ایک جگہ پر 2 بار حملہ نہیں ہوا ہے، یہ بات نو ڈاؤٹ، اس کے قریب ہوا ہے، اس کے آس پاس ہوا ہے، اسی جگہ دوبارہ نہیں ہوا۔ سیدھا جانا ہے ہم نے الٹے آپ کو جانا الٹے یہ کچھ آبادی نظر آئی جی۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ گڈا گبل سٹاپ۔ فائنلی روڈ سے ایک کچا روڈ جا رہا ہے اندر آبادی کی طرف، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیسے روڈ بنایا ہوا ہے۔ ادھر آس پاس ادھر سب سے زیادہ واقعات کیوں نہ ہو سول میں دیکھیں تو صحیح جنگل کو، ابھی پورا جنگل ہے یہ اور اتنی بڑی بڑی جھاڑیاں ہیں، وہ اگر چلا گیا تو کیسے مطلب ظاہر سی بات ہے اس کی تو جیت ہی ہوگی، کون پکڑے گا؟ اللہ جنات کے متعلق بھی تو یہی سنا ہے میں کہ یار وہ جنگلات میں رہتے ہیں تو جنگل ہی ہے پورا۔ یہ ایک گھر ہے سکر سامنے، ایک گھر تو یہ ہے۔ چلیں آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ نظر تو آتا نہیں ہے یہ، لیکن یہ بس یہ رات کے ٹائم پہ آگے کارروائی کرتا ہے اکثر۔
صحیح. یہ تو بہت بڑھ گئے ہیں. اب میں نے دیکھا کہ جانوروں سے ہٹ کے اب تو انسانوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں. انسانوں پہ ہوا ہے لیکن وہ دوسرا جانور تھا جو انسانوں پہ. لیکن یہ تھا پہلے آتا تھا صبح کے ٹائم 4 بجے، لیکن ابھی یہ مسئلہ ہے ابھی یہ آتا ہے ابھی بغل میں 4-5 دن ہوئے ہیں. پہلے یہ آیا تھا تقریباً 9:30 بجے رات کو. تو یہ ابھی اس کی یعنی ٹائمنگ بھی ایک نہیں ہے. پہلے تو اکثر صبح کو ہی حملہ کرتا تھا. اچھا، جس اول تو کسی نے دیکھا نہیں اس کو، اور جس نے دیکھا ہے وہ اس کا حلیہ صحیح سے نہیں بتا پا رہا. نہیں ابھی یہ اتنا تیز ہے نا، اگر 2-3 مرتبہ اس کی یعنی بکریوں نے آواز کی جیسے ہم پہنچے ہیں تو یہ یکدم بھاگ جاتا ہے، لیکن بالکل نظر نہیں آیا. ابھی تک کسی کو ایسی گواہی نہیں ملی کہ چلو نظر آیا، کسی کو نظر نہیں آیا. بات ہے کہ اور کھا نہیں رہا، صرف خون پی رہا ہے. خون پیتا ہے، گوشت بالکل نہیں کھاتا. اگر کہیں گوشت کھایا بھی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں وہ بعد میں کتے وغیرہ آ کے کھاتے ہیں، یہ صرف خون پی کے چلا جاتا ہے. یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا کبھی ایسا؟ پہلے بھی پچھلے سال بھی ہوا تھا. اچھا جی ہاں، پچھلے سال رادھا گوٹ اور ملارزی گوٹ یہ قریبی ہے، وہاں پہ ہوا تھا. وہاں 45 سے 50 تقریباً بکریاں اس نے کر. تو میڈیا میں نہیں آیا اس لیے شاید. اصل میں کیا ہے، رات کو جو رات ہوتی ہے اس کو فائدہ اٹھاتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو انسان کی جو بو ہے نا وہ بھی سونگتا ہے. جب تقریباً 15-20 دن تک ہم نے وہ جال بچھایا، اچھا بیٹھے رہے، نہیں آیا. جب نہیں بیٹھے اس دن آ گیا. سر تو یہ چیزیں بھی تو ہے نا، کچھ تو اس میں ہے بندوق خصوصیت. کی آ رہی ہے، بارود کی بو آ رہی ہے، یعنی انسانوں کی آ رہی ہے. جب مورچہ بنا کے جنگل میں بکریاں باندھتے ہیں تو نہیں آتا ہے. اچھا، یہ آپ نے سب یہ ہم نے کر لیے، سارے کر لیے تاکہ ہم اس کو مار سکیں. تو ایک کتا مار دیا کہ وہ اتفاقی اس کو شاید وہ نہیں اس کے بعد بھی حادثات رکے تھے. حادثات نہیں اس کے رکے. بعد جب آیا ابھی آیا تھا فی الحال. ہم تقریباً پورا ہفتہ بیٹھے تھے. ایک دن بیچ میں گیپ کیا، اس دن 9:30 بجے رات کو آیا، ایک بکری پہ حملہ کیا اس نے. اور آپ لوگوں نے جو جال بچھایا، مورچے لگائے، بیٹھے رہے، 15-20 دن تک بیٹھے رہے آپ. ہاں، مختلف جگہ پہ مختلف لوگ بیٹھے رہے، لیکن اس وقت نہیں آیا یہ. نہیں آیا. جب نہیں بیٹھے اس میں ٹائم آ گیا. 2 مرتبہ آیا ہے اس کے بیچ میں. رادھا گوٹ میں ایسے بھی ہوا تھا، وہ صرف کھانا کھانے کے لیے گئے تھے. آدھا گھنٹہ جو انہوں نے یہ گیپ کیا، اسی ٹائم پہ اس نے حملہ کیا. بنایا جائے، انسان نہ بیٹھے، اس کو بو نہ آئے، اس کے اندر بکری رکھ دیں، وہ تو بکری کی قربانی دینی پڑے گی، تو وہ اس میں پھنس جائے، آ جائے. اور ایسا بھی ہے، اتنا تیز ہے نا. آج سنا اس گاؤں میں سنا کہ 15-20 کلومیٹر دور ہے، 50 کلومیٹر رپورٹ آ رہی ہے، وہاں پہ حملہ ہو گیا. ایک دفعہ دیکھا گیا دن کو. اچھا. ہاں، ویسے ایک بندہ باغیچے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ڈر گیا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ جو حلیہ بتا رہا ہے جیسے چوپا کوبرا ہے، ایسے ہی وہ کہہ رہا ہے کان یہاں پہ بہت بڑے بھال ہے. اچھا. آنکھوں کے متعلق ایک نے دیکھا، وہ کہہ رہا ہے آنکھیں لال ہے. اس نے دیکھا، جب تک بندے گئے تب تک وہ کام چلا گیا، بھاگ گیا. ویسے اس کی اسپیڈ تیز ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا، کہاں چھپ گیا. اور جنہوں نے دیکھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا جو حلیہ بتا رہے شکل تھوڑی کتے سے ملتی ہے، اور جو وہ کتے سے تھوڑا چھوٹا بھی ہے، اور یوں لمبا زیادہ ہے. اچھا، لمبائی میں تھوڑا زیادہ ہے. جی موجود ہیں. بتایا ابھی آپ کو ایڈریس جو ہے کونکر ایریا ہے، یہ گڈاپ ٹاؤن کا. جیسے میں نے کہا تھا بہت وسیع پیمانے پہ ہمارا گڈاپ ٹاؤن پھیلا ہوا ہے، اور یہی مسئلہ ہے کہ وہ ایک گاؤں میں جہاں حملہ ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں تو دوسرے سے خبر آ جاتی ہے، وہاں ہو گیا، پھر تیسرے سے آ جاتی ہے. حالانکہ ان میں فاصلہ بھی بہت ہوتا ہے، 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر فاصلہ. اور یہ واقعات تھم نہیں رہے. انہوں نے اپنی ساری کوششیں کر لی، پچھلے سال سے کر رہے ہیں، لیکن وہ پکڑ میں نہیں آ رہا، نظر بھی نہیں آ رہا ہے ان کو جو ہے نا. اچھا، یہ 3 سال ہوئے. اچھا، 3 سال کے اندر پہلے جو سال تھا اس میں کم، جو پچھلے سال زیادہ. اور وہ بھی رپورٹ میں کاٹھوڑ کی طرف بھی تھا، اور یہ موئیدان جو ہے اپنا کنڈ جنگ، وہاں سے بھی رپورٹ ہے. کیونکہ یہ جو گڈا ٹاؤن کا جو یہ باؤنڈری والا ہے، یہ اس طرف ملتا ہے جامشور ڈسٹرکٹ سے، اس طرف ملتا ہے بلوچستان کوزدار، یعنی کہ جو ہب جو ہب ڈیم ہے اس طرف ملتا ہے. اور اس طرف جائیں تو آپ کو نوری آباد تک ملتا ہے، اور اس طرف جائیں آپ کو ملے گا منگو پیر کا لاسٹ ہے وہ
एरिया बढ़ा है और ये जो है तकरीबन ये जो बाउंड्री वाल पहाड़ियों का सिलसिला है। दूसरे गांव की तरफ बहुत कम जाता है। अच्छा, अभी जैसे हमारे गांव में अभी 4-5 मरतबा यहाँ पे आके हमला की। बस सबर शुक्र करके बैठे हुए हैं। नहीं बैठे, कोशिश तो हम कर रहे हैं ना, रात को बैठते हैं ना, हथियारों से बैठते हैं और बकरी भी उसको बांध के मैदान में, ताकि वो अगर उसको फायर हो तो ज्यादा नुकसान हो। चलो एक ही बकरी मर जाएगी, साथ में वो तो गुंडा तो मर जाए, जिसकी वजह से ये ख्वारी है। और ये 3 साल से कोशिश जारी 3 है। साल से कोशिशें जारी है।